الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کی گناہ معاف ہوں گے۔ اللہ کریم ہمیں بھی کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل جمعہ ہے اور مغرب کے بعد جمعہ شروع ہو جائے گا، تو کوشش کر کے درود پاک پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ جتنا زیادہ درود پاک پڑھیں گے، جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، اتنی برکتیں ملیں گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ رسول بے مثال بی بی آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان، بے شک کسی مسلمان کی ناحق بے عزتی کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ پیارے محترم اسلام بھائی، حقیقت یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی عزت کا محافظ ہے، مگر افسوس ایسا نازک دور آ گیا ہے کہ اب اکثر مسلمان ہی دوسرے مسلمان بھائی کی عزت کے پیچھے پڑا ہوا ہے، جی بھر کر غیبتیں کر رہا ہے، چغلیاں کھا رہا ہے، بلا تکلف تہمتیں لگا رہا ہے، بلا وجہ دل دکھا رہا ہے۔ دعوت اسلامی کی اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ ظلم کا انجام صفحہ 19 تا 20 پر ہے۔ حقوق العباد کا معاملہ بڑا نازک ہے، مگر آج کل بے باکی کا دورہ ہے۔ عوام کو کجا خواص کہلانے والے بھی عموماً اس کی طرف غافل رہتے ہیں۔ غصے کا مرض عام ہے، اس کی وجہ سے اکثر خواص بھی لوگوں کی دل آزاری کر بیٹھتے ہیں، اور اس کی طرف ان کی بالکل توجہ نہیں رہتی کہ کسی مسلمان کی بلا وجہ شرعی دل آزاری گناہ و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ فرمایا، کعبہ معظمہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، مومن کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور پیارا فرمان سنیں۔ ارشاد فرمایا، یعنی مسلمان وہ ہے کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف جلد 24 صفحہ نمبر 342 میں طبرانی شریف کی حدیث مبارکہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، سلطان دو جہان محبوب انس و جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان فرمایا، جس نے بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا یعنی تکلیف دی اس نے اللہ عز و جل کو تکلیف دی۔ اللہ اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایذا دینے والوں کے بارے میں اللہ پاک پارہ 22 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 57 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ قرآن کنز الایمان، بے شک جو ایذا دیتے ہیں یعنی تکلیف دیتے ہیں اللہ عز و جل اور اس کے رسول کو، ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پیارے محترم، کامل مسلمان وہی ہے جو زبان سے کسی کو گالی نہ دے، بلا اجازت شرعی کسی کو برا نہ کہے، کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کو بے وقوف نہ کہے، کسی کے عیب کو نہ کھولے، کسی کا بھید نہ کھولے، اور اپنے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ دے، کسی کی دل آزاری نہ کرے، بلا اجازت شرعی کسی کو نہ مارے، کسی کو تنقید بے جا کا نشانہ نہ بنائے۔ جو شخص ایسا نہ ہوا بلکہ لوگوں کو اس نے ہر طرح سے تکلیف دی، ہاتھ سے مارا، آنکھ سے کسی طرح سے بھی ایذا دینے والے انداز سے اشارہ کیا، ہر شخص اس سے تنگ و بیزار رہا تو وہ شخص کامل مسلمان نہیں، ایمان اس کے دل میں مضبوط نہیں۔ انتقال کے وقت احتمال ہے کہ معاذ اللہ عز و جل شیطان غالب آ جائے اور ہر طرح سے اسے وسوسے ڈالے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ شخص دارہ ایمان سے نکل جائے، اور اللہ عز و جل نہ کرے اس کا قدم صراط مستقیم سے پھسل جائے اور وہ جہنم کی راہ اختیار کرے، جنت سے محروم رہے۔
بخلاف اس کے جس کا ایمان کامل ہو، اسلام کی سچی محبت اس کے دل کو حاصل ہو، کامل مسلمانوں والے اعمال اور افعال اس کے اندر پائے جاتے ہوں، بندوں کے حقوق گردن پر نہ اٹھائے ہوں، یعنی کہ اس کے ذمہ کوئی حقوق نہ ہو مسلمانوں کے، اس صورت میں بفضل تعالی شیطان کا وسوسہ موت کے وقت اثر انداز نہ ہوگا اور دریائے ایمان جوش مارے گا اور شیطان اور اس کے وساوس کو دور کرے گا، اس لیے خاتمہ بالخیر ہوگا۔ شیطان اپنا سر پیٹے گا، اپنے سر پر خاک اڑائے گا اور بہت چیخیں چلائے گا، لیکن اس کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا اور ایمان سلامت لے کے اس جانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے، ہر مسلمان کی عزت کریں، ہر مسلمان کی کلمہ گو ہے اس کی عزت کریں، بالکل عزت کریں، اگر ایسا نہ کیا تو پھر معاملہ خراب ہونے کا خطرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر مسلمان کی عزت اور اس کے ساتھ بھلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مالک کریم یا ارحم الراحمین، ہماری ادنا سے حاضری قبول فرما، اسے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا، پنجگانہ نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی سعادت عطا فرما، ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما، پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما، جو تنگ دست ہیں فراغ دستی عطا فرما، جو بے روزگار ہیں اچھا روزگار، آسان روزگار، حلال روزگار عطا فرما، رسوائی کی زندگی سے محفوظ فرما، غیر کی محتاجی سے محفوظ فرما، زوال نعمت سے محفوظ فرما، نعمت کے چھین جانے، آفت کے پھر جانے سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے مسلمان بھائی جو فلسطین میں پریشانی کا شکار ہیں، کفار کے ہاتھوں مظلومیت کا شکار ہیں، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ یا اللہ عز و جل مسلمانوں کے اندر جہاد کا جذبہ یا اللہ عز و جل اجاگر فرما دے، یا اللہ عز و جل مسلمانوں کا کھویا ہوا وقار عطا فرما، غیرت ایمانی عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل محبوب علیہ السلام کا واسطہ آپس میں پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، جو مسلمان بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں، یہاں ہمیں جو بیمار موجود ہے مولا شفائے کاملہ عاجلہ نافع نصیب فرما، ہماری روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما۔ ہمارے صدیق صاحب نے دعا کے لکھا ہے، اللہ ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، ان کی بیماریوں اور پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہمارے رشید صاحب نے دعا کے لکھا ہے، یا اللہ ہمارے رشید صاحب کے اوپر اپنا فضل و کرم نازل فرما، ان کی بیماری کو دور فرما دے۔ یا اللہ ان کی بیٹی کو اولاد نرینہ سے سرفراز فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے وسیع بھائی کو شفا عطا فرما، سہیل بھائی کو شفا عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے جلان رضا کو اور اس کے والدین کو شفا عطا فرما، ہماری حاجرہ باجی اور ان کی ہمشیراؤں کو شفائے کاملہ عاجلہ نافع نصیب فرما، ان کے والدین کو بھی شفا عطا فرما، اور جنہوں نے دعاؤں کی لکھا ہے، اے اللہ تو بہتر جانتا ہے، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، مکہ مدینے کی بعد اب حاضری نصیب فرما، حضور علیہ السلام کی مسجد میں نماز کی حالت میں ایمان و عافیت کے ساتھ جلوہ محبوب میں شہادت کی موت نصیب فرما، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں مدنی حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرما، دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو در پاک پیغمبر کے حضور، ایمان کو اس وقت اٹھانا مولا، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصور مجبور کی۔ دکاندار، یا اللہ عز و جل ہمارے محلے میں، ہمارے مارکیٹ کے محلے میں دکاندار جو فوت ہوا ہے، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، یا اللہ اس کی قبر کی منازل کو آسان فرما، کروڑ کروڑ جنت و رضوان کی بہاریں عطا فرما، اپنے کرم سے مولا، اپنے کرم سے یا اللہ اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سباب بنا، محبوب علیہ السلام کے نور سے اس کی قبر کو روشن و منور فرما۔ یہی دعائیں ہمارے فوت شدگان کے حق میں بھی قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، خیریت سے؟ السلام علیکم ورحمۃ، طبیعت سے ٹھیک ہے؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم، عادی جی کیسے ہیں؟ السلام علیکم، اور وسیم بھائی؟ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، السلام علیکم، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، السلام علیکم، السلام علیکم، شیخ صاحب کیسے ہیں؟